نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نماز عید کا طریقہ اور نماز عید کے متعلق کچھ احکامات وغیرہ۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پہلے نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زید 6 تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی بھی نیت کریں گے 2 رکعت نماز واجب زید 6 تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اب نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام اور مقتدی حضرات ثنا وغیرہ پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھیں گے، اور اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 زید تکبیریں کہنی ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کانوں تک ہاتھ لے جانے ہیں اور اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح دوسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جا کر اور ہاتھوں کو باندھ لینا ہے زیر ناف، ناف کے نیچے۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، الحمد شریف، اور اس کے بعد کوئی سورت آگے ملائے گا، اور اس کے بعد امام رکوع کرے گا، رکوع کے بعد سجدہ وغیرہ، یہ 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں امام سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھے گا، اور اس کے بعد کوئی سورت ملائے گا، اور اب جب سورت امام نے پڑھ لی ہوگی اس کے بعد 3 زید تکبیریں کہنی ہیں۔ تینوں تکبیروں میں آپ نے کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دینے ہیں، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے ہاتھ بلند کیے بغیر، رکوع کر کے اس کے بعد سجدہ وغیرہ کر کے، سجود وغیرہ کر کے، اور تحیات وغیرہ، درود شریف وغیرہ، دعائیں وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ یہ ہوئی نماز کے عید کا طریقہ اور اس کے متعلق کچھ معلومات وغیرہ۔ اس کے بعد نماز عیدین کے جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں کچھ مسائل ہے۔ چھوٹی عید جو ہوتی ہے اس میں کچھ عید سے پہلے کچھ کھایا جاتا ہے، کچھ کھا پی کر آنا چاہیے، اور اسی طرح عید کی نماز سے قبل اور عید کی نماز کے بعد نفلی عبادت وغیرہ یہ نہیں کرنی چاہیے، نہ عیدگاہ میں نہ گھر میں۔ اور اس کے بعد راستہ آتے ہوئے اور راستے پہ آنا چاہیے اور جاتے ہوئے اور راستہ میں آنا چاہیے، یعنی راستہ بدل کر آنا جانا چاہیے۔ اسی طرح عیدین کی نماز کے بعد مصافحہ، معانقہ وغیرہ کرنا یہ بھی عام رواج بن چکا ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر باہر سے کچھ احباب آئے ہوئے ہیں، مسلمان آئے ہوئے ہیں، اور اس کو ضروری نہ سمجھیں تو پھر کچھ نہ کچھ اس میں گنجائش ہے کہ مصافحہ وغیرہ، سلام وغیرہ، معانقہ وغیرہ کر لیا جائے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر ضروری سمجھیں گے تو پھر یہ بدعت ہوگی۔ اور اس کے بعد مسائل عیدین کے متعلق کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اس وقت پہنچا کہ جب امام نے 3 تکبیریں کہہ لی ہیں، یعنی زید تکبیریں جو شروع میں پہلی رکعت میں تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ امام نے کہہ لی ہیں، اب وہ ایک بندہ پہنچا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اور وہ امام کے ساتھ ہی امام کے پیچھے قرات وغیرہ سنے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ اس وقت پہنچا کہ امام رکوع میں پہنچ گیا تھا تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو اتنا گمان ہے کہ میں کھڑے کھڑے 3 تکبیریں زید کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں مل جاؤں گا، تو وہ کھڑے کھڑے 3 تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے۔ اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ امام جو ہے رکوع سے پہلے کھڑا ہو جائے گا، تو وہ کھڑے کھڑے تکبیریں نہ کہے بلکہ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں ہی تکبیریں کہہ لے، اور رکوع میں ہاتھ بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اسی طرح اگر وہ آدمی آنے والا اس وقت پہنچا کہ جب ایک رکعت پوری مکمل ہو گئی ہو، تو اب وہ مقتدی جو ہے آنے والا، اس کے لیے وہ ایک رکعت بعد میں پڑھے گا اور اس میں جو تکبیریں زائد ہیں وہ پڑھے گا، اس طرح طریقے کے ساتھ اپنی وہ رکعت پوری کرے گا بعد میں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اس وقت پہنچا کہ نماز عید ہو چکی تھی، تو اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی کسی اور جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ ابھی تک عید کی نماز نہیں ہوئی، وہاں پر جا کے پڑھ لے، یا اگر کوئی جگہ نہیں ملتی تو پھر اس کے لیے عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ چاشت کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھ لے، اس کے لیے یہ چاہیے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پڑھ لے۔ اسی طرح عیدین کے متعلق ایک دوسرے کو مبارکباد وغیرہ دینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کرام میں عام یہ مشہور تھا اور یہ منقول ہے صحابہ کرام کی طرف سے، وہ کہتے تھے تقبل اللہ منکا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ ہماری طرف سے ہمارے اعمال اور تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ مبارکباد دینا، اس میں حرج نہیں ہے، دے سکتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ اور بھی مسائل ہیں۔ جو عید کا دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے یوم تشکر ہے، یعنی شکر کا دن ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوم العید ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو اس لیے اس عید کے دن میں خوشی ہے، یہ مسلمانوں کا ایک تہوار ہے۔ ہر ایک ملت اور قوم کے لیے جو ہوتی ہے وہ مختلف تہوار وغیرہ خوشی کے دن ہوتے ہیں، مگر یہ مسلمانوں کے لیے عیدین کے جو دن ہے یہ خوشی کے دن ہے، یوم العید یعنی خوشی کا دن۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دن یہ عیدین کے یہ ایام گزر جائیں گے اور یوم الوعید آئے گا، یعنی غمی کا دن، قیامت کا دن غمی کا دن ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک کے کیا سیکھا اور رمضان المبارک سے کیا فائدہ حاصل کیا۔ حالانکہ دیکھو کہ رمضان المبارک میں تراویح کا جو سلسلہ چلتا ہے یہ ایک پریکٹس ہے کہ آدمی پورا سال جو ہے اسی طرح باقی نمازوں کی بھی پابندی کرے۔ اسی طرح روزے سے یہ سبق ملتا ہے کہ روزے میں تمام لغویات، جھوٹ، کذب و افتراء، ان سب چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ تو اسی طرح پورا سال جو ہے وہ شریعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے جو فضائل اور برکات حدیث نبویہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے یہی مطلوب ہے کہ غریبوں کے دسترخوان جو ہے وہ بھی سجیں، وہ بھی خوشی کریں، وہ بھی اس خوشی میں مسرت حاصل کریں۔ اور اسی طرح ان یوم الفطر ہے، یہ عید الفطر کے دن سے پہلے جو صدقہ فطر رکھا گیا، اس میں بھی یہی ہے کہ غریب مسلمانوں کی امداد ہو۔ تو اس لیے جس طرح رمضان میں سحری اور افطاری کر کے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے دسترخوان سجائے جاتے ہیں، اسی طرح پورا سال جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رحم کرنا چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی بد کلامی کرے، لغویات وغیرہ کرے، تو اس کو سکوت کا حکم ہے، یعنی خاموش ہو جائے، کہے کہ میں صائم روزے والا ہوں۔ تو اسی طرح پورے سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ اور عام طور پر مسلمانوں میں، اور نام کے مسلمان ہیں کام کے نہیں ہیں، ان میں عید کا دن آتا ہے، یہ مختلف قسم کی آزادیاں، شریعت کے خلاف شراب خوریاں، یہ سب طریقے جو ہیں یہ خلاف شرع ہے، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ہمیں پورا سال جو ہے وہ اسلام کے مطابق
رہنا چاہیے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تقوی بندے کے دل میں آ جائے اور بندے کے اعمال میں تقوی آ جائے، بندے کی زندگی میں تقوی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ کر اللہ اور رسول کا بندہ سچا مطیع بن جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی خوشیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔